الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا بلا شرکت غیر حکمران ہے اور مطلق العنان بادشاہ ہے۔ اس نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا مقصد ہے، یعنی اس کائنات کو یوں ہی بیکار اور بلا مقصد نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے خاص مقصد ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ عزت و تکریم انسان کو بخشی، اور مقصد پیدائش یہ بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق، اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہے رزق دینے والا، زور آور اور غالب۔ لہذا انسانوں اور جنات کا مقصد پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء قائم فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور چنے ہوئے خاص بندوں نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا، اپنی امتوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، کیونکہ کوئی بھی آدمی نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے براہ راست کوئی بات کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پاک باز بندوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنے قول اور اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کس طرح کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عام طور پر بحث و تمیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ سرے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، انہیں دہری کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آ گئی ہے اور کوئی بھی اس کا بنانے والا نہیں ہے، اور وہ اپنی بات کے حق میں طرح طرح کی بے بنیاد اور بے حقیقت دلیلیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس شخص کو، ان لوگوں کو واضح طور پر یہ دعوت دی ہے کہ آؤ دیکھو
یہ نشانیاں ہیں، اگر ان میں غور و فکر کرو گے تو میری ذات کو پالو گے۔ یہ نشانیاں دو طرح کی ہیں، انفسی نشانیاں اور آفاقی نشانیاں۔ انفس نفس کی جمع ہے۔ مقصد یہ کہ انسان اپنی پیدائش میں غور و فکر کرے کہ پہلے میں کیا تھا، میں کہاں سے آیا، کیسے میں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں میری پیدائش ہوئی، پھر میں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد پھر موت آ گئی اور قبروں میں جا کے اسے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کہاں سے آیا اور میری پیدائش کس طرح ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ یہ نفس کی نشانیاں ہیں، اور نشانیوں کی دوسری قسم آفاق کی نشانیاں ہیں۔ آفاق افق کی جمع ہے، یعنی آدمی کائنات کی پیدائش میں، کائنات کی نشانی میں غور و فکر کرے، سورج، چاند، ستارے، زمینوں کی پیدائش، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اور ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا۔ اور دیکھیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے کتنے سال گزر گئے، مگر اسی وقت سے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی سورج نکلے ہی نہ، یا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جائے اور مشرق میں یا شمال میں غروب ہو جائے، یا کبھی طلوع تو ہو جائے مگر نصف آسمان پر جا کر ٹھہر جائے اور آگے نہ بڑھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ آسمان جب دیکھیں، بے شمار لاتعداد کہکشائیں ہیں، جن میں اربوں خربوں کے حساب سے ستارے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے، یا کبھی چاند سورج سے ٹکرا جائے، کبھی سورج چاند سے ٹکرا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، سائنسدان ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت ہے اس کائنات کے پیچھے، سپریم پاور ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ انہیں کہنا ہی پڑتا ہے اگر کوئی طاقت نہ ہو تو یہ چاند ستارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائے اور اس کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چلے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آفاقی نشانیوں کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے، اگر وہ ادنا سا بھی غور و فکر کریں ان نشانیوں میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے، موجود ہے، اس کی ہستی موجود ہے، مگر وہ کائنات میں کس جگہ پر موجود ہے۔ تو اکثر میں یہ بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے
کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا۔ تو اکثر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو عرش پر متمکن مانا جائے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش اعظم پر موجود ہے۔ اور اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی انسان کے، کسی دوسری مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے، یعنی وہ تمام صفات جو کہ کسی مخلوق میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور سمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، کمیت نہیں ہے، وزن نہیں ہے، جہت نہیں ہے، اور یہ یقینی طور پر کہنا تو وہاں واقع ہے۔ تو یہ یعنی ادب کے طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش اعلیٰ پر متمکن ہے، اور اکثر علماء اس کا مقصد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی عرش پر متمکن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک پاور ہے، قوت ہے اقتدار کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں دیا۔ اب کوئی بھی کام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم، اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو مگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کی روح سے انسان کے بہت زیادہ قریب ہیں، سب جگہ موجود ہیں اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقام انسان کا دل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں سمائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ جب بھی ایک مسلمان آدمی، مومن آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے، اس کا تصور، اس کا یقین، اس کے دل میں یہ خیال جمع ہو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اسے یقینی طور پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت جوان، جس نے نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے نہایت سیاہ بال ہیں، اور وہ مسافر تو لگتا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی انہیں جانتا نہیں، اور ان پر سفر کے آثار معلوم نہیں ہوتے۔ تو وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے، عرض کیا یا محمد
اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آدمی اللہ کے دور کھڑا ہو تو اس کے دل میں یہ تصور قائم ہو، یہ خیال ہو اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ گویا اللہ کا مقام انسان کا دل ہے۔ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، جاہ و جلال دل میں رہے گا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے۔ اگر خدا نخواستہ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان اپنے گھریلو معاملات کی طرف ہے یا اپنے کاروبار کی طرف ہے، انہی میں الجھا ہوا ہے، یا کوئی آدمی کسی جانوروں کا بیوپاری ہے تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر وہ دراصل اپنی بھیڑ بکریوں کا سودا کر رہا ہے، یا کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے اور ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار جلدی جلدی نماز پڑھو، دکان میں گاہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا مقام انسان کا دل ہے۔ جب تک حضور یہ قلب دل حاضر نہیں ہوتا، دل میں طرح طرح کے شیطانی وسوسے کے دنیاوی خیالات موجود رہتے ہیں، تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا، اللہ کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ کا دھیان پیش نظر ہو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو جب تک اللہ کا دھیان رہے گا تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اگر دل میں کوئی بت خانہ بنا رکھا ہے، کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، بتوں کا پجاری ہے، یا مسلمان ہے مگر دل میں طرح طرح کے وساوس ہیں، خیالات ہیں، تو اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ کا مقام انسان کا دل ہے، اور جو بھی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو پانے کی، اس سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ سے مل جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے پاس ہے، علمی لحاظ سے انسان کے قریب ہے، اس سے تعلق پیدا کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کا دھیان رکھا جائے، تو گویا اس نے اللہ کو پا لیا ہے۔ اللہ کا دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔